سینیٹر زاہد خان صاحب، اس کے بھائی ایوب خان صاحب کا ذکر میں نہ کرو. میں اور زاہد خان صاحب تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، مگر اگر آپ کے پیچھے گھر میں اسی طرح نہ ہو کہ اس حجرے ڈنڈے اور لوگوں کی خدمت تحصیل تانہ کو قائم دائم رکھے تو پھر وہ کام نہیں ہو سکتا ہے. تو میں نے ایوب صاحب کے بارے بھی ہر ایک بندے سے بہت اچھے الفاظ سنے اور ہر ایک کی خواہش سنی کہ دن رات اپنے علاقے کے لوگوں، اپنے حلقے کے لوگوں، اپنے ضلع کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے. تو اسی کا کیونکہ اگر آپ یہاں وہی کوئی کام کرے تو وہی اس کے ثمرات ملتے. ساتھ ساتھ آپ کے پورے، یہ آپ ایک نام نہیں کہ زاہد خان صاحب یا ایوب خان صاحب جو اس کا بھائی یہاں الیکشن لڑتا ہے اور سیاست کرتا ہے، مگر آپ کا ایک بہت بڑا جمبا جس کو ہم پشتو میں ڈالا کہتے، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ اس دیر جیسے مشکل ترین علاقے میں آپ نے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لیے اور ہر دفعہ لیے اور ڈٹ کر خواہ وہ تحصیل کی الیکشن ہے، قومی اسمبلی کے ہے یا صوبائی اسمبلی کے. تو میں آپ کے ان ہزاروں ساتھیوں کو، یہ ایک نام نہیں ہے، آپ کے پیچھے ہزاروں ساتھی ہے، میں ان تمام ہزاروں سپورٹروں کو، ساتھیوں کو. اور آج مجھے یہ بھی حیرت ہوئی، میں گریس اسٹیشن میں افتتاح کر رہا تھا، میرے ایک جماعت اسلامی کا دوست ملا، میں نے وہی رکن تھا، میں نے اس زمانے میں خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے ساتھ آ جائے. آج انہوں نے بھی مسلم لیگ میں شمولیت، جماعت اسلامی سے بھی لوگ اس کے ساتھ آئے، پاکستان پیپل پارٹی سے بھی ہے اور دوسرے پارٹیوں سے. تو میں سب آنے والوں کا، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں میں خود ورکر بندہ ہوں اور ورکر کی عزت پر یقین رکھتا ہوں، عملی کام پر یقین رکھتا ہوں. فیلڈ میں دو باتیں، ایک آپ کو سوچنا ہے کہ ملک کے لیے کون سی پارٹی، کون اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے ہر ایک بندے کو، یہ ملک ہم سب کا ہے. جس نے جو بھی فلیگ لگائے، پاکستان سب کا ہے. اگر پاکستان ہو یا خوشحالی ہو تو یہ ملک آگے جائے گا اور ہر ایک اپنا سیاست کرے گا. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی اس جگہ جلسہ، دوسری جگہ، اگر پاکستان قائم دائم ہو تو تب یہ ہوگا. تو ایک تو ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سوچ لے کہ کون سی پارٹی، کون سی لیڈرشپ ہے جو جنون پاکستانی ہے اور پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کو آگے لے جا سکتا ہے. تو ہر ایک کو ایک جواب ملے گا کہ وہی نواز شریف صاحب کی قیادت میں شہباز شریف صاحب کی طرح مشین کی طرح کام کرنے والا، جو اس انتہائی ٹینس حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں، ملک میں بھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں کتنے ٹینس کر رہے ہیں بعض لوگ، کیا کیا ایجنڈے، کیا کیا سوچ فکر کے سیاسی استحکام یا نہ جائے، کیا کیا ایجنڈے انہوں نے رکھے ہوئے، بیرونی دنیا سے ریموٹ پر کنٹرول ہو رہا ہے. مگر ان تمام مشکلات کے باوجود میں داد دیتا ہوں اپنی لیڈرشپ، شہباز شریف، اپنے الائز اتحادیوں سب کو اور اس کی ٹیم کو، کہ اس مشکل ترین حالات میں بھی پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے. حیرت کی بات ہے کہ وہ 38% مہنگائی سے 7% پر آنا معجزے اور خوابوں سے کم نہیں ہے. سٹاک ایکسچینج کیا آپ دیکھ لے، اتنی بلندی پر جانا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. زر مبادلہ کی ذخائر آگے لے کے جانا، اس کی بھی آپ دیکھ رہے. سود کی شرح 22-23% سے 15% پر آنا، اور اس ملک میں ہر ایک فیلڈ میں، بیرونی دنیا میں آپ شنگھائی کانفرنس دیکھے، شنگھائی آرگنائزیشن کانفرنس اسلام آباد نے کہ اتنی ممالک کی لیڈرشپ آئی. بیرونی دنیا میں بھی اپنے آپ کو ثابت کرنا اور اندر بھی مختلف چیلنجز پر قابو پانا، خواہ بجلی کے چیلنجز ہو، خواہ دوسرے چیلنجز ہو. تو یہ سب کی فرض بنتی ہے کہ سب سے پہلے پاکستانی ہوتے ہوئے دیکھ لے
کہ کون سی پارٹی اور کون سی لیڈرشپ ہے جو اس ملک کی خدمت کر سکتا ہے. یہ آپ کے ہر ایک کا فرض بنتا ہے. اور پھر اس خدمت میں زاہد خان صاحب کی بات بار بار اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس خدمات کو ہائی لائٹ کرنا یہ بھی ہر ایک بس کی کام نہیں ہے. آپ سب کچھ کرتے ہیں آج کل اس طرح سوشل میڈیا اور دوسرے چیزیں کہ آپ کے اچھے سے بھی برا بنانے میں ماہر ہے. آپ کو حیرت ہو جائے تھے کہ کس طرح چیزیں نکالتے. رات کو مجھے کسی نے ایک اس طرح پوسٹ بھیجا کہ آپ نے کسی کے ساتھ ہاتھ ملائے تصویر لی اور وہ چائنا میں گرفتار ہوا. وہ یہ کہتے کہ فلائی میں مجھے حیرت ہوئی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس حالات میں اسی طرح لوگ جو آپ کے ان کارناموں کو ہائی لائٹ کر سکتے سچ بول سکتے ڈٹائی سے تو وہی خصوصیت زاہد خان صاحب میں موجود ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں صرف دیر کی سطح پر نہیں پورے ملک کی سطح پر انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. مسلم لیگ کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. مجھے حیرت ہوئی ان لوگوں کو جو پہلے کیا کہہ رہے تھے امریکہ کے بارے جو کہتے ہیں غلامی نامنظور. کل میں نے دیکھا ثوابی میں اس غلامی نامنظور والوں نے اتنی غلامی منظور کی کہ امریکہ کا جھنڈا پاکستان میں بھی لے رہا ہے جلسے میں. شرم کرو. اسی طرح جھوٹے لوگوں پر لعنت بھیجنا چاہیے اینٹی پاکستانی لوگوں پر کہ کل آپ کیا کہہ رہے تھے اور ابھی جھوٹ کا سہارا لے کر آپ کیا میسج دینا چاہتے. کیا وہ امریکہ کا جھنڈا کل نہیں تھا جو آپ نے جھوٹ کا سائفر لہرا کر اور اپنے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. آج وہ جھنڈا تبدیل ہو گیا ہے اور آپ اس خوشی میں نہ رہے. آپ اس ٹرمپ کی خوشی میں ہر ایک ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. یو ایس اے کی اپنی پالیسی اور پاکستان کی اپنی پالیسی. ابھی آپ اس میں کہ ٹرمپ کے نام سے نعرو ملے گا کبھی نہیں ملے گا. آپ کو کبھی نعرو نہیں دیں گے. آپ کو پاکستان کی عدالتوں اور کورٹس کو فیس کرنا ہوگا. اپنی وہی صفائی دینے ہوگی. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اسی طرح نہیں ہے. آپ کو یہاں فیس کرنا ہوگا. اس خوشی میں نہ پڑ جائے. اور میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ اسی پر بھی غیرت کھاؤ اور وہ بھی معافیا مانگو کہ پاکستان کے خلاف کیا کہ شہیدوں کی قبروں کی آپ نے کتنی بے حرمتی کی. پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ جو لوگ شہید ہو گئے ان کی بھی بے حرمتی کی. آپ اس کی معافی مانگے. آپ تو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے پیچھے وہی آئی ایم ایف کو کتنے خطوط لکھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آپ نے وہی کتنی لابنگ کی اس پر معافی مانگے. وہی کتنے انویسٹمنٹ اور یہودی لابی کو اکٹھے کر کے کہ امریکہ کے 60 کانگریس مین اور یو کے 20 کانگریس مین کیا کون سی خصوصیت ہے اس بندے میں کہ اس کے لیے لیٹر لکھتے اور اس کی ڈیمانڈ کرتے. کوئی بات ہوگی نا. خصوصیت تو میں اور پاکستانی جانتے کہ اس کی کون سی خصوصیت کریکٹر اور کارکردگی رہے. وہ کارکردگی ہم سارے جانتے. اس کی 4 سال مرکز میں حکومت رہی اور تیسرا ٹینیور کے پی کے میں. آپ کے پی کے کی عوام سے بہتر کون جج ہو سکتا ہے اس پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کی پرفارمنس اور ڈیلیوری کے بارے کہ اس نے کیا کیا ہے ڈیلیور کیا. آج آپ دیر کے لوگ کہہ رہے آپ نے مینڈیٹ دیا ہے صوبے مرکز ہر میں اس کو نمائندگی دی ہے. یا تو کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یا تو دودھ اور شاد کی نہریں پہلے چاہیے تھے. یا اگر گیس لائے زاہد خان صاحب نے اسی ٹائم میں کہتا تھا کتنا زورور سینیٹر ہے. ہم مخالفت میں تھے مگر میں اس کو دل میں داد دیتا تھا کتنا زورور بندہ ہے کہ وہی اسے کینچ کر وہی آگے لے کے گیا اور یہ لوگوں کو. مگر اس کی جب یہ آؤٹ ہو گیا وہ آ گیا آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہو گیا. وہ ایکسپریس وے جو نواز شریف صاحب کی دور میں 16 17 18 کی اے ڈی پی میں آئی چترال تک کس نے نکالا. کس نے اے ڈی پی سے باہر پھینک دیا. اس پی ٹی آئی والوں نے نکال دیا. تو پھر اس کو ووٹ دینے کی کیا تو کور جسٹیفیکیشن بنتی ہے
یہ وقت ثابت کر دے گا، ان لوگوں کو ریئلائز ہو جائے گا، احساس ہو جائے گا۔ تو کوئی دینے والا ہے نہیں، مگر ہمارا ایجنڈا ہماری پارٹی کا اور ہمارا سب کا، ہمارے قائد کا دینے کا ایجنڈا ہے اس ملک میں انشاءاللہ تعالی۔ میں کل بھی بات کی، چھٹی کا دن تھا، میرے چیئرمین NHA سٹی کمیونیکیشن سے وہی جو آپ کا ایک پروجیکٹ چکدرہ سے لے کر آگے چترال تک جانا ہے، کورین ایگزیم کورین بینک کورین گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں ہم انتہائی تیزی لا رہے ہیں اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جلد از جلد ٹینڈرنگ ہو اور یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا روڈ بن جائے، اور انشاءاللہ تعالی بن کے رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ عوام کو ایک تحفہ دیں گے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور منسٹری آف کمیونیکیشن کی طرف سے۔ میرے ساتھ کمیونیکیشن کے سارے افسران یہاں آئے ہوئے، NHA کے بیٹھے ہوئے، وہی ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے کہ یہ روڈ کی حالات بالکل ساتھ ساتھ بڑا پروجیکٹ چلتا رہے گا، مگر اس کی دیر تک دوبارہ جگہ جگہ اسپالٹ ہونے چاہیے، کارپیٹنگ ہونے چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اس نومبر کے مہینے میں اور دسمبر کے مہینے میں اس کو دوبارہ ری کارپیٹ کر دیا جائے گا، زبردست بنا دیا جائے گا۔ یہ پورے دیر کی عوام کا مطالبہ ہے۔ ضرور یہ اس کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں، جو زاہد خان صاحب شوروں میں نے جب مجھے پہلا موقع ملا چکدرہ تک انٹر کرنے کی کوشش کی، میرا اور اس کا ایک ہی سوچ ہے کہ کچھ کام کرنا ہے، اور پھر اس نے آگے ہمت کی یہاں تک لے آئے انشاءاللہ تعالی۔ گیس پر پابندی اٹھ جائے تو آپ سب سے سرفرست ہوں گے، جو لوگ محروم رہ گئے ان تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بجلی کے آپ کی جو مسائل ہو، ضروری نہیں ہے کہ میں نے سٹیج پر اعلان کیا نہیں کیا، ہماری جو بس میں ہو ضرور آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ ہمارا ایجنڈا سوچ فکر ہے، اگر ٹیکس کی بات آئی آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ میں نے بھرپور 2 دفعہ کیبنٹ میں آپ کا نمائندہ رہا، SKP کے اور ملاکنڈ ڈویژن سے 2000 پچھلا جو حکومت تھی 23 سے 24 تک بھی لڑ کے 1 سال ایکسٹینشن لی، اور اسی دفعہ بھی اکیلا لڑ کر آگے آپ کے لیے جون 2025 تک دوبارہ ایکسٹینشن لی، جس کی گاڑیوں پر اور وہ جو کسٹم ایکٹ 2016 میں لاگو ہوا اس کے خلاف بھی بھرپور تگ و دو کی۔ ہماری مزید بھی جب وقت آ جائے، پہلے بھی کوشش کیے، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی علاقے کے بہتر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی مبرہ ایگزمپٹڈ لوگ ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پسماندہ لوگ ہیں۔ یہ خطہ پسماندہ ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئے، دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اس میں سینکڑوں ہزاروں کی لوگوں کے جانے گئے دہشت گردی کے خلاف پہلے بھی اور اب بھی دہشت گردی کے زد میں، تو ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس اس لیے دینا چاہیے۔ سیلابوں کی نظر ہو گئی، آپ اس روڈ سے ہم نیچے آتے آپ دیکھ رہے کیا حشر ہوا ہے۔ دوسرے مشکلات زلزلے، یا اسی ٹائم میں نے نواز شریف صاحب کو بھی لایا تھا اپر لوور دیر باجوڑ تک، تو اس طرح ایک متاثرہ وہ مرجس کے یا ملاکنڈ ڈویژن، ہمارا سب کے لیے احترام ہے، ہم بات کرتے کوئی دوسری طرف نہ لے کے جائے، ہمارے لیے پورا صوبہ سارے ایک کونے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ڈیولپمنٹ ترقی ہو، مگر وہ ٹیکسیشن اور اس کی بات ہوئی، ہم نے ضرور کہ ان لوگوں کو اسی لیول پر لایا جائے یا ڈیولپمنٹ نظر آ جائے، مگر بدقسمتی کہ وہ صوبے والے، ہمارا ڈیمانڈ اس صوبے سے بھی ہے۔ اگر آپ مینڈیٹ لیتے پھر بلا دیتے، کیوں دینے کی بجائے ان لوگوں سے لے لیتے جو آپ کے جیب میں، وہی نکالتے آپ سے، دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ سارے ڈویژن کے عوام کی صوبائی حکومت سے بھی ان کا حق بنتا ہے پوچھ لے، اور مرکزی کی حکومت نے بھی ہم ان کا ساتھ دیا بھی ہے، دیتے رہیں گے کہ ان کو اس طرح ایک خصوصی حیثیت اور ان کے مسائل حل کرنے کو توجہ دی جائے۔ مگر یہ بات میں یا دیر کے عوام سے توقع، یہ تو ایک بات کرنے کے لوگ ہیں، سیدھے سادھے پوری دنیا میں بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے، خاص کر گلف کنٹریز میں ہم جاتے ہیں تو ہر جگہ دیر کی نمائندگی نظر آتی ہے، وہی کما کے یہاں بھیج دیتے۔ ہم ان کے بھی مسائل جو باہر ہیں ان کو حل کرنا چاہتے، ہم ان ٹیچرز کے لیے بھی اس طرح نااہل حکومت آئی ہے، شرم اس کو کرنا چاہیے۔ ایک طرف کہتے ہیں میں PIA خریدوں گا، خدا کے لیے یار،
پی آئی خریدنے کی بات ہے اور اپنے پرائمری ٹیچرز کو تنخواہیں اور ان کے الائنسز اور ان کے جائز ڈیمانڈ پورے کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نہ ٹائم ہے اور نہ پیسے ہے. کتنی شرم اور افسوس کی بات ہے. وہی جو لوگ اسٹرائک اور ہڑتالوں پر ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی آپ شرائط لگا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تب بیٹھے گے کہ آپ اٹھ جائے اور چلے جائے اور فلاح ہو جائے. یار وزیر اعلیٰ کوئی آسمان سے آئے ہوئے ہے؟ ہم کوئی ایک ہی لوگ ہیں. ہمیں اپنے لوگوں کو سن لینا چاہیے, ان کے جائز ڈیمانڈ میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. میں نے اسی دن بھی کہا تھا اسلام آباد سے, آج بھی کہہ رہا ہوں کے پی کے سے, کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں ان کے جائز ڈیمانڈز میں. ہم اسے یہ بھی کہتے ہیں اور ان کی نمائندوں کے فرض بنتا ہے, میں اس کے نمائندوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ وہی سے پیسے لے کر چیف منسٹر تقسیم کرے کہ ثوابی میں اتنے لوگوں کو لائے, اسلام آباد پر حملہ کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو لائے. اتنے ایم این اے کی ذمہ داری بنتی ہے اور اتنے ایم پی اے کی ذمہ داری بنتی ہے. کیا آپ اس کے لیے گئے؟ آپ اس کے لیے گئے صوبائی اسمبلی اور قومی میں کیا آپ کا فرض ہے کہ ان لوگوں کے مسائل حل کرے, ان کے لیے لڑے, ان کی بات کرے؟ ان کی تو 7-8 مہینوں میں باری نہیں ہے یہ ان لوگوں کے مسائل کی, تو ان کی باری آنی چاہیے ڈٹ کر, ان کے لیے لڑے, ان کے لیے بات کرے, تب آپ سمجھیں گے کہ میں نے اپنا رزق حلال کیا. ان نعروں سے سٹیٹ کے خلاف آپ کو لوگوں نے, اس دیر کی عوام نے, کے پی کے کی عوام نے آپ کو سٹیٹ کے خلاف لڑنے کے لیے ووٹ نہیں دیا. آپ کو ووٹ دیا اس دیر اور صوبے کی خدمت کے لیے. تو آپ اس صوبے اور اس دیر کی خدمت کی باری کب آئی ہے اس کی باری لے آؤ. یہ باری نہ لے آؤ کہ ایک کرٹا لگائے ہوئے قیدی نمبر یہ اور قیدی نمبر وہ, اس سے کچھ ہی نہیں بنے گا. اس کو یہ سارے چیزیں فیس کرنے ہوں گے, مگر جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے تیسری دفعہ آپ اس کے سامنے جواب دے, اس کی بات کرے, اس کے لیے لڑو. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے سیاست اپنی اپنی, یہ صبح ہم سب کا ہے, اس کے حقوق اور رائٹس کے لیے ہم کسی سے پیچھے نہیں ہوں گے, آگے ہوں گے, لڑیں گے. اور اب تو زاہد خان صاحب کا آواز بھی کوئی دبا نہیں سکتا ہے, یہ بھی بلند کر رہے ہیں. مگر ایک طریقہ کار ہے, مینڈیٹ آپ کے ساتھ ہے, اسمبلی آپ کے ساتھ ہے, حکومت آپ کی ہے, تو کیا آپ اپنی اسمبلی ان ریزولوشن کے لیے صرف استعمال کر رہے ہیں؟ وہی صرف نعرے لگانے کے لیے, دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے, وہی صرف سٹیٹ پر حملے کے لیے, کہ اس صوبے کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جب اس صوبے کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے تو ہم اسے دریغ نہیں کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ کھڑے ہوں گے جب اس کی باری آ جائے. تو آپ سب کا, میں بات لمبی ہو رہی ہے, اس نے کوئی پاسپورٹ کاؤنٹر کی بات کی ہے, ضرور میں بات کروں گا.